نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خصوصیات اور کمالات سے نوازا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، وہاں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی جامع کلام بھی عطا فرمائے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے جو جامع الکلام ہیں۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ اگرچہ لفظوں اور جملوں کے لحاظ سے تو بہت مختصر ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت معنی خیز اور قابل فہم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کلمات، ایسے جملے جو الفاظ کے لحاظ سے تو مختصر ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے انتہائی جامع ہوں، ان کو ایک روایت کے اندر نقل فرمایا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس روایت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نفس عن مؤمن کربتم من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتم من کرب یوم القیامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو مومن کسی دوسرے مومن کی تنگ دستی اور مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس حالت میں کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میں جب وہ مصیبت اور تکلیفوں میں ہوگا، اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو اس سے دور فرما دیں گے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سامعین محترم، یہ آسانیاں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے تب کرے گا جب اس کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت ہوگی۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سامعین محترم، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کے مصداق بن جائیں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ کوشش اور کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس رحمان کی مخلوق کی محبت، ایک انسان کی محبت، اس کی باقی جاندار چیزوں کی، باقی جاندار مخلوقات کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ سامعین محترم، جب اللہ رب العزت ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، کوئی رتبہ دیتا ہے، مقام دیتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اس قدر ہی ذمہ داریاں ڈال رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دوسرے انسانوں کے لیے کتنا مثبت ثابت ہو سکتا ہے، ان کی مصیبتوں میں، ان کی تکلیفوں میں، ان کی آزمائشوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رضا جس چیز کے بدلے میں دے رہا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم راتوں میں کھڑے ہو کر لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے قیام کرو، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری محبت کو چاہتے ہو، میری رضا کو چاہتے ہو، تو دنیا کے اندر میرے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ ایک واقعہ جو ہم بچپن سے اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک فاحشہ عورت کی بخشش صرف اس ایک عمل پر کر دی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ سامعین محترم، وہ تو ایک جانور تھا جس کے لیے جب ایک انسان نے آسانیوں والا معاملہ کیا تو اللہ نے اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ اگر آج میں اور آپ کسی تکلیف زدہ، کسی مصیبت زدہ، کسی آزمائش میں مبتلا اپنے مسلمان بھائی کی آسانیوں والا معاملہ کریں گے تو کیا اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہماری بخشش کے فیصلے نہیں کرے گا؟ ہمارے نہ جانے کون سے عمل اللہ کو پسند آ جائیں۔
ہماری نہ جانے کون سی ایسی اللہ رب العزت کے ہاں نیکیاں قبول ہو جائیں کہ جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، جن کے بارے میں ہم نے کبھی یہ غور بھی نہ کیا ہو کہ یہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر سامعین محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی اگر کسی مقروض کی تنگ دستی کے اندر، اس کے قرضے کے اندر اس کو آسانیاں دے دیتا ہے، اس طور پر کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس وقت مال موجود نہیں تو کچھ عرصے بعد مجھے دے دینا، کوئی بات نہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سامعین محترم، کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی اور وہ وہاں ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر کھڑا ہوگا، میرا اللہ اس وقت اعلان کر کے اس انسان کو بلائے گا جس نے دنیا کے اندر کسی تنگ دست مقروض کو تھوڑی سی نجات دی تھی، تھوڑا سا وقت دیا تھا، اللہ رب العزت کل اس کے لیے اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیں گے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورت، کس قدر آسان بخشش کا ذریعہ میرے اور آپ کے لیے پیدا فرما دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کے انسان کا ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سامعین محترم، جس قدر آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے ہم، اس قدر اللہ کے ہاں ہم نجات پانے والوں میں بنتے جائیں گے، اس قدر جنت کے قریب ہوتے جائیں گے، اس قدر اللہ کی رضا ہمیں ملتی جائے گی، اس قدر اللہ کی خوشنودی ہمیں نصیب ہوتی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے سامعین محترم، یہ سب تب ہوگا جب ہم کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کریں گے۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے میں جتنی دیر لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت اتنی دیر اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اس کی زندگی سے اس کی مصیبتوں کو دور کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں اس کی بخشش کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بہت ضروری عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامعین محترم حقوق العباد، جس کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے ہیں۔ سامعین محترم، جتنی آسانیاں ہم پیدا کرتے رہیں گے، اللہ میرے اور آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایسا دل عطا فرما دے کہ جس کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔